अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद इस बात की देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तें जारी कर दी हैं, कंप्लीट कर ली हैं और आप सब जिनके पास भी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड हैं वो अपना वोट जो है उसे वेरीफाई कर सकते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त मैकेनिज्म है। उससे आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, 8300 पे एक अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख के भेज दीजिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका वोट जो है वो रजिस्टर्ड है और आपका इनफैक्ट जो ब्लॉक कोड है, लोकेशन, वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इन केस नहीं होता तो आप इलेक्शन कमीशन से राब्ता कर सकते हैं। ये तो बड़ी पॉजिटिव बात थी और हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग माशाल्लाह तकरीबन 8 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं उनका इंतराज किया गया है, उन पर फहरिस्तें मुश्तमिल हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट होगा अगले इलेक्शन पे। नाज़रीन, इस पॉजिटिव नोट के बाद हम बात करते हैं कि आज के प्रोग्राम में जो बड़े इश्यूज़ हैं वो क्या हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो अरसलान इफ्तिखार रिव्यू केस, मैं बार बार कहता हूँ रिव्यू केस, बहुत से लोग इसे मिक्स कर जाते हैं कि अरसलान इफ्तिखार साहब ने एक रिव्यू फाइल किया हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी उसके ऊपर एक अबूरी हुक्म जारी किया है, एक स्टे दिया है 2 दिन के लिए। कुछ उसके अंदर तशवीश थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और अरसलान इफ्तिखार साहब के जो काउंसिल थे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए थे जिनके बिना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे दिया है। 2 दिन का है। अब परसों मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। इसकी डिटेल्स के अंदर हम जाएंगे कि ये किस तरह का प्रेसिडेंट सेट करता है और जो पॉइंट्स उठाए हैं वो किस कदर वैलिड है, इनके ऊपर बात होगी। नाज़रीन, एक और खबर जो आज हमारे ही अखबार यानी द न्यूज़ और जंग में थी और बहुत बड़ी खबर, वो इस लिहाज से कि ये मेरे ख्याल में सेठी साहब हमें इस पर करेक्ट करेंगे कि क्या ये वाकई पहला वाक़या है कि जो DGISI हैं और DGMI हैं उनको नामजद करके एक FIR मिसिंग पर्सन की किडनैपिंग की 365 के एक उनके खिलाफ पर्चा किया गया है लियाकताबाद थाने के अंदर लाहौर में। अब देखना यह है कि ये क्या कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हुआ और जिन साहब ने ये पर्चा दर्ज किया, जिन पुलिस अफसरान ने, उनके साथ क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, और क्या ये मामला आगे बढ़ सकेगा, इसके मेरिट्स क्या हैं, और जिन साहब की अगवा होने का ये मुकदमा है वो साहब खुद क्या करते हैं। नाज़रीन, इसके हवाले से भी बात होगी। आगे चल के नेटो सप्लाई के हवाले से बात ये करेंगे कि MOU तो साइन हो गया, लेकिन बहुत से लोग ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उन रेजोल्यूशन से और उन रिकमेंडेशन से जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी ने ड्राफ्ट की थी और बहुत सी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है, लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशन भी है। सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, आपने तो मेरे ख्याल में अपना पहले तो आप बता रहे हैं आपने अपना वोट शोट चेक कर लिया, रजिस्टर्ड है आप? जी हाँ, बिल्कुल चेक किया है और देख के कि फौरन जवाब आया कि जी जनाब आप रजिस्टर्ड हैं और आप वोट कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि पिछली दफ़ा जब मैं वोट करने गया था तो मेरा वोट गायब था। उससे दो तीन इलेक्शंस पहले मैंने वोट किया था और वोट था, फिर वोट गायब हो गया इन बिटवीन। तो आप बड़ी खुशी हुई है कि वोट वापस आ गया है। मायूसी इस बात की है कि किसके लिए डालें। मायूसी है। अच्छा, आपको मायूसी है, लेकिन चलें उम्मीद कर सकते हैं लोग किसी ठीक इंसान के लिए वोट डालेंगे, अच्छी चॉइस होगी लोगों की। सेठी साहब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये आपको पता है अरसलान इफ्तिखार रिव्यू केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये काफ़ी जब से ये शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, अरसलान इफ्तिखार साहब के काउंसिल को उनको खुद बड़े एतराज़ात थे और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह के वो एक प्लांटेड इंटरव्यू की बात करते थे, उन्होंने कहा जी ये प्लांटेड इंक्वायरी है। और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो खत लिखा है नैब को, उसके अंदर वो भी मेलाफिडे है, उसके अंदर भी कोई अच्छी नीयत नहीं है। ये कितनी सॉलिड आर्ग्यूमेंट है अरसलान इफ्तिखार साहब की वजह की तरफ से? डे 1 से वो यही बात कही रहे हैं। मुनीब, आपको याद होगा कि जब ये फैसला आया था अदालत का तो मैंने ये बात कही थी कि कानूनी तौर पे अदालत ने सही फैसला नहीं किया, मगर सियासी तौर पे ये अरसलान के हक में फैसला हुआ। उसकी वजह यह है कि जब अदालत अपनी एक इंडिपेंडेंट कमीशन खुद नहीं बनाती और हुकूमत को कहती है कि आप एक कमीशन बनाएं, जबकि हुकूमत और हुकूमत के दोस्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि जो भी कमीशन हुकूमत बनाएगी उसके ऊपर बाद में बहुत से एतराज़ होंगे और जब एतराज़ होंगे तो डिलेज होंगी। तो ये मैंने उसी वक्त कहा था कि ये सियासी तौर पे तो ये डिलेइंग टैक्टिक है और अरसलान के हक में है, उसको इसका फ़ायदा होगा, मगर कानूनी तौर पे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अदालत ने पहले भी खुद कमीशंस बनाई थी और एक नहीं 2-3 कमीशंस बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, और इस दफ़ा क्यों नहीं बनाई, ये सवाल खड़ा होता था। अब वही हो रहा है कि हर स्टेज पे
ارسلان صاحب جو ہیں وہ آبجیکشن ریز کر رہے ہیں. اب کیا آبجیکشنز ویلڈ ہیں یا نہیں ویلڈ، ظاہر ہے ان کی ڈٹرمینیشن کرنی پڑے گی اور اس میں ٹائم ضائع ہوگا اور یہ ڈیلے ہوتے جائیں گے. تو انہوں نے پہلے بھی نیب کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے. یہ جے آئی ٹی جو بنی تھی اس وقت بھی کیا تھا. پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے نوٹس ملا، پھر وہ گئے، پھر کوئی بیان بازی نہیں ہوئی. حالانکہ میرا خیال ہے جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ ملک ریاض کو تو ایک دو دفعہ بلا کے ان سے ٹیسٹمنی بھی لے لی گئی ہے. اور اب ایک جے آئی ٹی کی ٹیم جو تھی وہ بالکل آج صبح انہوں نے جانا تھا لندن دو صاحب کی ٹیسٹمنی لینے کے لیے، اور وہ اب کیونکہ یہ اسٹے آرڈر ہو گیا تو وہ بھی رک گئے ہیں، کیونکہ جب وہ اسٹے آرڈر ہوتا ہے تو ساری کارروائی رک جاتی ہے. تو یہ سارے معاملے جو ہیں ڈیلیز کے یہ چلیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کمیشن تو خیر وہ تو جیسے ہی ہوگی بات ڈیلیز ہوں گے اور کریڈیبلٹی کمیشن تو ڈاؤٹ میں آئے گی، مگر ساتھ ساتھ دی انٹینشنز آف دا کورٹ اس کے اوپر بھی سوال کھڑے ہوں گے. اچھا سیٹھی صاحب، یہاں اگر آج ہم تھوڑے اس کے اندر ڈیٹیلز کے اندر جائیں، جو اعتراض اٹھایا گیا آج وہ اپیرنٹلی بڑا ویلڈ لگتا ہے کہ فیصل میمن صاحب ایس پی رورل ہیں. انٹرسٹنگلی وہ اس جے آئی ٹی کے ممبر بھی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب ملک ریاض صاحب پیش ہوئے عدالت کے اندر تو وہ ان کو پروٹوکول دینے کے لیے موجود تھے، ان کے ساتھ کو کان میں بات بھی کر رہے تھے. اور یہ جو ساری فوٹیج ہے یہ آج چلائی بھی گئی سپریم کورٹ کے سامنے، دکھائی بھی گئی انہیں، اور اس پہ واضح اعتراضات بھی لگائے گئے کہ جناب اگر یہ صاحب ملک ریاض صاحب کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں، تو یہ صاحب جے آئی ٹی میں بھی شامل ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا ویلڈ جسے کہتے ہیں اعتراض ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محض اس بنا پر یہ ٹھیک بات ہے جو اعتراض اٹھایا گیا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیے، اگر تو انہوں نے کوئی ویڈیو پریزنٹ کی ہے جس میں ایسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہی پہلی ہو رہے ہیں تو اعتراض تو اس کی تو بنیاد تو بن ہی جاتی ہے. تو اعتراض تو وہ کریں گے، یہ پہ بھی وہ کر لیتے. اور میری اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ نے منسٹری آف انفارمیشن طلب کی ہے کہ آپ بتائیے کہ ان کا وہاں ہونا یہ ضروری تھا نہیں تھا، یہ وہاں کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ایس پی صاحب جن کا ذکر ہوا ہے. میری اطلاع کے مطابق یہ دیکھیے، اب کیونکہ انٹیریئر سے انہوں نے پوچھا ہے اور یہ ایک پینڈنگ انکوائری ہے تو اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر میں جے آئی ٹی کا ممبر ہوتا تو میں جے آئی ٹی کے ممبر کی حیثیت سے ہر عدالت میں جب بھی یہ کیس پریزنٹ ہوتا تو میں خود اپنی معلومات کے لیے اور اپنی انفارمیشن کے لیے میں پریزنٹ ہوتا. تو یہ کہنا کہ یہ وہاں کیا کر رہے تھے، یہ عدالت میں اس دن کیوں آئے کیوں نہیں آئے، یہ تو خیر اس میں تو بنیاد اس کی نہیں بن سکتی. میں سمجھتا ہوں سارے جے آئی ٹی ممبرز کو ہر ہیئرنگ پہ ہونا چاہیے، سننا چاہیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تاکہ ان کی انفارمیشن میں پتہ چلے اصلی بات کیا ہے. جو لوگ عدالت اور کوئی اور باتیں تو نہیں کر رہے. یہ کہ ایس پی صاحب کا وہاں ہونا آئی ڈونٹ تھنک از اے پرابلم. کیا اگر کوئی ایویڈنس ملتی ہے کہ یہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ وہاں نہ ہوں، یا ان کا کوئی ڈیوٹی چارٹ نہیں تھا اور پابندی تھی کسی قسم کی، تو پھر اور بات بنتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے چلے اب 2 دن انفارمیشن آ جانی چاہیے، اور اگر انفارمیشن ایسی ہے جو کہ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے تو ایک موقع اور دے دینا چاہیے تاکہ یہ سب سمجھ جائیں. اور اگر پھر کوئی اس قسم کی انفارمیشن آتی ہے جس سے ایسے لگتا ہے آن دا فیس آف اٹ پریما فاشی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ان ہولی نیکسس ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ارسلان از ود ان ہز رائٹس ٹو آسک that the JIT's composition be changed. سیٹھی صاحب، اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ غالباً جس تاریخ کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب کی جب وہ پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ملک ریاض صاحب کا کنٹیمپٹ کا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، یہ صاحب غالباً اس وقت موجود تھے، اور شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تو جے آئی ٹی فارم ہی نہیں ہوئی تھی. اور یہ صاحب اگر میرا خیال ہے کہ آپ اگر ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کیا یہ ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی تھی اس دن کی، ایگزیکٹلی یہ ریکارڈ مانگا ہے. ایگزیکٹلی بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ ارسلان صاحب نے خود ہی مانگا تھا سیکیورٹی کا ڈیٹیل، اور دیکھنا یہ ہے کہ سیکیورٹی کے ڈیٹیل میں ان کو بھیجا گیا تھا یا نہیں بھیجا گیا تھا، اور اگر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے بیکاز سپریم کورٹ کی خود ایک ججمنٹ ہے یا ایک لیٹر ہے ارسلان صاحب کا جس میں وہ خود سیکیورٹی مانگتے ہیں اور ڈیلیور دی گئی. تو
کا ڈیٹیل کا حصہ تھے یا نہیں تھے یہ بھی ڈٹرمینیشن کرنی ہے. تو کوئی بات نہیں, یہ سارے فیکٹس اگلے 2 دن میں آ جائیں گے. مگر دا مین پوائنٹ از دس دیٹ جو بھی آپ اس جے آئی ٹی میں جن کو بھی آپ ڈالیں گے کسی نہ کسی سٹیج پہ اعتراض ہوگا اور ڈیلے کی کوشش کی جائے گی. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے میرے لیے. اسی طریقے کے ساتھ نیب میں جو بھی اب آپ نے دیکھا ارسلان صاحب نے نیب کے اوپر بھی بہت سے سوال کھڑے کر دیے. تو پھر اگر یہی ہونا تھا کہ جے آئی ٹی, نیب, اٹارنی جنرل سب کے اوپر سوال کھڑے ہونے تھے تو پھر ان کو جوائنٹ حکم ہی نہیں دینا چاہیے تھا. چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک نیا اپنا بینچ بناتے, کوئی ایسے لوگ لیتے جو کہ بالکل کنٹروورشل نہ ہو اور تاکہ اس قسم کی ڈیلیز نہ ہو سکیں. بیکاز ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کلیئر ہو, بیکاز یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ کلیئر نہ ہو اور باقی جو ہے وہ ججمنٹس آتی جائیں. یہ بھی اب بہت ایک اہم کیس ہے. اچھا سیٹھی صاحب, یہ معاملہ تھوڑا اس لیے بھی تھوڑا سینسٹیو ہو گیا ہے. ملک ریاض صاحب اب ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب مجھے انصاف دلائیں, میرے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. اسی کے ساتھ اگر اس طرح کا ایک معاملہ ریز ہو جاتا ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اس کو ریکال کیا تھا کہ جب این آئی سی ایل کا مقدمہ چل رہا تھا, سو اور بہت سے ایسے مقدمے چل رہے تھے جہاں پر جو کہ ایکیوز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. جو پروسیکیوٹرز ہیں یا جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ ہمیں آلریڈی پارٹی اور ہمیں آلریڈی ایکیوز سمجھ رہے ہیں, مجرم سمجھ رہے ہیں ہمیں, اور ہمارے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. تو اس بات کو کبھی, جسے کہتے ہیں سادہ زبان میں, کبھی سپریم کورٹ نے انٹرٹین نہیں کیا, لفٹ نہیں کرائی اس بات کو. یہاں پر کوئی بھی فیصلہ آپ کو لگتا ہے آئے گا تو وہ پریسیڈنٹ بن جائے گا؟ نہیں, اب یہ پریسیڈنٹ تو بن گیا نا ایک, کہ یہ 2 دن کا جو سٹے مل گیا ہے, ایک انکوائری کو روک دیا گیا ہے. انکوائری کو نہیں چلے, انکوائری کو روکنے سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو باہر جا رہے تھے جے آئی ٹی والے, ان کو تو جانے دینا چاہیے تھا نا, ان کے اوپر تو پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کیا یہ ایس پی صاحب بھی جا رہے تھے, اس جے آئی ٹی کا حصہ تھے جو باہر جا رہی ہے. تو مطلب ہے کہ آئی تھنک the judges need to be very careful on this score because we are watching and we want justice here for everyone, including Arsalan. اچھا سیٹھی صاحب, یہاں پر بہت سے لوگ اب یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کیس, اس کو لوگ آلریڈی کہتے ہیں ہمارے, میں اس کو ریپ اپ کروں گا اس سوال سے, کہ یہاں پر لوگ ایکچولی کہتے ہیں کہ جس نے اس کے میرٹس کے اوپر بات کی, جس نے کہا جی کہ فیئر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, وہ غالباً دوسری سائڈ پہ ہے, وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے. جس نے یہ کہا جی کہ نہیں یہ ڈائریکشنز بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے, کورٹ کی پروسیڈنگ سب کچھ, وہ کورٹ کے حق میں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے میڈیا کے اندر. یار میں کیا کہوں گا, یہ سوال کھڑے ہونے تھے, کھڑے ہوں گے, آگے بھی ہوں گے, ہو بھی رہے ہیں نا, کہ جو اوریجنل فیصلہ ہے وہ لیگلی از کویسچنبل ٹو آسک اے گورنمنٹ, ایک گورنمنٹ جو کہ آپ جس کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کا ہاٹ وار چل رہا ہے. جسٹس جواد نے یہ ریمارک پلیس کیا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کولڈ وار, جسٹس جواد کہتے ہیں نہیں ہاٹ وار. ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف آپ اسی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کو جسٹس دے. تو یہ تو انٹینیبل تھا. تو یہ تو جے آئی ٹی بننی نہیں چاہیے تھی. یہ تو چاہیے تھا عدالت کو کہ ایک فری اینڈ فیئر قسم کی اچھی کمیشن بناتے جس میں کسی کو آبجیکشن نہ ہوتا, نہ ملک ریاض کو آبجیکشن ہوتا, نہ ارسلان کو آبجیکشن ہوتا, اور یہ نہیں ہوا. اسی لیے یہ پرابلمز ہو رہے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب, یہ کیونکہ معاملہ سب جوڈس, اس کو بہت زیادہ کامنٹ ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, جتنے جو اس کے اب تک ریزلٹس باہر نکلے ہیں, جو پروسیڈنگز ہوئی, ہم نے ان پہ بات کر لیں. سیٹھی صاحب, میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس عام معاملے پہ, اس عام سٹوری کے حوالے سے جو کہ آج سامنے آئی ہے, اور ہمارے ہی رپورٹر ہیں جیو کے احمد فراز جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی, اور انفیکٹ انہی کے پاس یہ ایف آئی آر کی کاپی تھی, میں نے اس کو بھی پڑھا ہے. سیٹھی صاحب, کتنا انپریسیڈنٹڈ ہے, آپ ذرا اپنے ریکال کریں کہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کسی ایجنسی کے ہیڈ کے خلاف اتنے ہائی لیول پہ جا کر اغوا کا مقدمہ بننا؟ نہیں, پاکستان کی ہسٹری میں تو نہیں ہوا. حالانکہ بہت سے ایسے ہوئے ہیں جہاں کے ایجنسیوں کو بلایا گیا, ان کو نوٹسز دیے گئے, اور چیف جسٹس صاحب کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, پچھلے 2 سال میں, جبکہ ایجنسیوں کو بلایا گیا ہے, اور پھر کبھی کبھی تو ایجنسیاں خود آ جاتی ہیں اپنے وکیل رکھ کے, کبھی کبھی یہ بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ کیا کہ جب چاہیں تو منسٹری سیٹھی صاحب آ جاتی ہیں چاہتا ہے ان کی بات کرنے کے لیے, اور جب وہ ان کا دل چاہتا ہے تو وہ خود اپنا وکیل رکھ لیتے ہیں اور ڈائریکٹ رسپانس کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی اب کلیئرٹی
कौन आके, आर दे पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आर दे नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? अगर इफ दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वकील आना चाहिए, एंड ही शुड हैव फुल अथॉरिटी। उसे ये नहीं कहना चाहिए आके कि जी मेरे पास पूरी अथॉरिटी नहीं है, या मुझे पता नहीं है कि जी वो कोई नोटिफिकेशन हुआ था या नहीं हुआ था आईएसआई की इंटरनल पॉलिटिकल विंग बनाने का। दिस इज रिडिकुलस। तो इसके ऊपर भी अब क्लैरिटी आनी चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर क्लैरिटी दे सकते हैं, इसके ऊपर भी रूलिंग आनी चाहिए। मगर जो बात आपने कही कि हाँ ये दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि किसी पुलिस अफसर के पास ने इतनी दिलेरी के साथ कि किसी के कहने के ऊपर एक फैमिली मेंबर के कहने कन्विक्शन है कि वो मिलिट्री एजेंसियां उनके साहिबजादे को उठा के ले गई हैं, तो उन्होंने नाम और पुलिस वालों ने जैसे कि हस्बे मामूल वो करते हैं, जो लॉन्च करने आते हैं एफआईआर, उनका हक होता है कि वो किसका नाम लें और किसका नाम ना लें, उसमें पुलिस उसको तब्दील नहीं कर सकती। और अगर फैमिली ने ये नाम लिए हैं कि जी इनका नाम लिया जाए, तो उन्होंने डाल दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस इन एवरी अदर केस। आप जाएं पुलिस के पास, मेरे खिलाफ आपने कोई बात करनी है, मेरा नाम लेंगे, में आ जाएगा। पुलिस ये तो नहीं देखेगी कि जी ये सही है इल्जाम या गलत है इल्जाम, इट्स द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सही हो इन्वेस्टिगेशन। तो अब तो ये अनप्रेसिडेंटेड जरूर है, और ये अब हो गया है, और ये मुझे ऐसे लग रहा था कि ये एक दिन आएगा, ये हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि बहुत से अब केसेस में आईएसआई एमआई को बुलाया जा रहा है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं अदालतों में। मिसिंग पर्सन। यहाँ ब्रेक का वक्त है, मैं चाहता हूं कि वापस आए तो जिस तरह से ये केस रजिस्टर हुआ, इसका फेट क्या हो सकता है, और जिन अफसरान ने, जिन पुलिस अफसरान ने इसको रजिस्टर किया, उनका हाल क्या हुआ, और शायद आगे जाके क्या उनको इसके बाद क्या रिवर्बरेशंस फेस करनी पड़ सकती है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।